السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، یعنی جس میں دن رات نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ایسے دور میں ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں، ان واعظوں کو، ان اسکالرز کو کیسے پہچانیں جو بجائے دین کی خدمت کرنے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو ان کی صرف 3 علامات میں نے غور و فکر کے بعد یعنی متعین کی ہے۔ ویسے تو بہت ساری علامات ہیں، لیکن اہم علامات 3 ہیں۔ یہ 3 علامات جان لینے کے بعد آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ یہ جان سکیں، یہ پرکھ سکیں کہ یہ واعظ حق پر ہے یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی جو علامت ہوگی کسی گمراہ کن واعظ کی، کسی گمراہ کن اسکالر کی، چاہے اس کے کتنے ہی سبسکرائبر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کا معیار تو اہل سنت والجماعت کی پیروی کرنا ہے۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی، یہ حق کا معیار ہے۔ کسی کے سبسکرائبر چاہے ملینز میں ہو جائیں، وہ حق کا معیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو علامت ہے کسی گمراہ کن واعظ کی، اسکالر کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات میں صحابہ کرام پر یا کسی ایک صحابی پر تنقیدیں کرے گا۔ تو جب بھی آپ کسی ایسے واعظ کو دیکھیں کہ وہ اپنے بیانات میں مسلسل صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ گمراہ ہے، منافق ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے ضال و مضل یعنی گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے واعظوں، اسکالروں، پیروں کی دوسری اہم علامت علماء کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ علماء جو ہر زمانے میں انبیاء کرام کے وارثین ہیں، ان کی مخالفت کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کا استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا، اس قسم کی عادتیں جس واعظ میں، جس اسکالر میں پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ دین کی حفاظت کا کام تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک علماء ہی سے لیں گے۔ یہ بات میں قرآن کی بہت ساری آیات اور کئی احادیث شریفہ کے مطالعے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ علماء کا وجود قیامت تک رہے گا اور ہر زمانے میں صاحب علم حضرات لوگوں کو صحیح بات بتاتے رہیں گے اور دین میں آنے والی نئی نئی باتوں کا رد کرتے رہیں گے۔ اس زمانے میں آپ یہ بات کثرت سے دیکھیں گے کہ ہر کوئی دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو، حالانکہ آپ اسے دیکھیں گے تو وہ خود نہ حافظ ہوتا ہے، نہ عالم ہوتا ہے، نہ ہی اسے صحیح سے اردو پڑھنا آتا ہے، نہ ہی عربی اسے پڑھنا آتا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کی باتیں اس طرح لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ گویا علماء کرام نے امت کو کچھ بتایا ہی نہیں، بہت ساری باتیں امت سے چھپائی ہیں۔ تو اب یہ صاحب پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو ایسے قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے جو علماء حق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے منمانی باتیں کرتے ہیں۔ احادیث شریفہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام کے فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی صفات اور ان کا انجام تک بتا دیا گیا ہے۔ ایسے گمراہ کن واعظوں کی، پیروں کی یا اسکالرز کی گمراہی کی تیسری اہم علامت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کریں گے۔ یعنی کسی آیت کا ترجمہ ہو یا کسی حدیث کی تشریح ہو تو یہ حضرات بجائے اس کے کہ اسلاف کی طرف رجوع کریں، اپنے ذہن سے، اپنے مزاج سے لوگوں کو تشریح کر کے بتائیں گے اور تفسیر بھی رائے کریں گے اور ایسی عجیب و غریب باتیں بتائیں گے جو نہ احادیث میں ہوں گی، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں، نہ ہی تابعین و تبع تابعین یا اسلاف میں سے کسی بزرگ سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہوگی۔ ایسی نئی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مثلا ایک شخص ہے عدیم ساحل جو خود کو ایک بہت بڑا
یعنی دانشور ثابت کرنا چاہتا ہے، اس نے ایسی عجیب بات کہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں علماء کرام سے کتنا بغض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دجال ایک مولوی ہوگا۔ اس بات کی حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے اپنے دل کا بغض ہے، جو یہ علماء کے خلاف اور بزرگان دین کے خلاف جو کینہ کپٹ اس کے دل میں ہے، بس اس کو ظاہر کر رہا ہے، اپنے دل کے زہر کو یہ اگل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو جاہلانہ اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف شہرت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی قابلیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ عربی کی کسی عبارت کا یہ ترجمہ کر سکے، اتنی بھی ان کی اوقات نہیں ہوتی، لیکن دانشور بننے کا جو شوق ہے وہ لوگ اسی طرح پورا کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا نامی ایک شخص ہے جو پاکستان کے ایک جہلم نامی علاقے میں رہتا ہے۔ اس شخص نے کبھی کسی عالم دین کے ساتھ روبرو بات نہیں کی، بس اپنے اسٹوڈیو میں اپنے من پسند لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتا کہ اس شخص کی اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کسی کی عربی کی کوئی عبارت کا ترجمہ کر سکے، اس پر اعراب لگا سکے۔ نہ حافظ ہے، نہ کہیں سے کسی مدرسے سے فارغ ہے۔ احادیث کی چند کتابیں اپنے سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ چھوڑو علماء کو، محدثین کو، شیخ الحدیث کو، یہ کون ہے، یہ اپنے انجام کو یہ خود بھگتیں گے وغیرہ وغیرہ اعلیٰ فلاں بکتا رہتا ہے، اور اس نے خود کو علمی اور کتابی کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ علم کتابوں کی ظاہری شکل کا نام نہیں ہے۔ علم تو وہ نور ہے جو اللہ نے اہل علم کے سینوں میں رکھا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی یہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا علم تو اہل علم کے سینوں میں ہے، اور یہی علم سینہ بہ سینہ قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا۔ کتابیں تو بہرحال اہل علم کی کاوشوں اور ان کے کارناموں کی ایک ظاہری شکل ہے۔ اصل دین وہ نور ہے، اصل علم وہ نور ہے جو اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے، اور اہل علم کی پیروی کرنا ہی اصل دین ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی میں رکھ دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہوا، کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی اسلاف کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر کتابوں کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کبھی نہیں ہدایت دے سکتا۔ بلکہ ایک اور علامت جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ بھی بہت اہم علامت ہے، اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ گمراہ کن واعظ ہو، پیر ہو یا اسکالر ہو، یہ دعویٰ ضرور کرے گا کسی نہ کسی بات پر، اپنے علم کے متعلق یا اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق دعوے ہوں گے۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ ہے کہ اسے علم لدنی حاصل ہے، ایک اسکالر کا یہی دعویٰ ہے کہ اسے علم لدنی حاصل ہے، حالانکہ علم لدنی تو صرف اور اللہ والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی اپنے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی بات کرے گا گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے اور اس پر الہام ہو رہا ہے، اور یہ ملہم من اللہ ہے، اس کی باتوں میں، اس کی باتیں الہامی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ الہامی بات ایسے لوگوں سے ہی صادر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جو اتباع سنت پر کامل اترتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، علماء کرام پر تبرہ بازی کرنے والے کبھی بھی الہامی بات نہیں کر سکتے، یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہو سکتی ہے۔ اور دعووں کی دنیا میں سب سے خطرناک دعویٰ خود کو مہدی اور خود کو عیسیٰ ظاہر کرنا ہے۔ آج کل شکیل بن حنیف نامی ایک کذاب دجال بہت چرچا میں ہے۔ یہ بہار کا رہنے والا ہے، بہار میں پیدا ہوا، اس کا کام دھندا صحیح سے چلا نہیں تو اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہی مہدی ہے۔ حالانکہ امام مہدی علیہ الرضوان کے تعلق سے بہت ساری احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آپ کی بہت ساری نشانیاں حدیث شریفہ میں موجود ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا، اور آپ کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، اور بہت ساری علامات آپ کی ہیں، جن میں سے ایک آپ کی سب سے اہم علامت یہ ہے کہ آپ دعویٰ ہی نہیں کریں گے کہ آپ
مہدی علیہ رضوان ہیں۔ تو دعووں کی دنیا میں خود کو مہدی یا مسیح یا مثل مسیح دعویٰ کرنا، اس قسم کے دعوے ماضی میں غلام احمد قادیانی کی طرف سے بھی کیے جا چکے ہیں۔ خیال کوئی اگر کسی بھی قسم کا دعویٰ کر رہا ہے علم کے معاملے میں یا اپنی حیثیت مقام و مرتبے کے بارے میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ دجال ہے، کذاب ہے، گمراہ ہے، اور آخر میں ان کا ایک بڑا سردار آنے والا ہے جو ان تمام دعووں میں سب سے بڑا دعویٰ کرے گا، یعنی خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ تو دعویٰ کرنا یہ دجال کی صفت ہے۔ ایسے جھوٹے کذاب دعوے داروں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے۔